میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ بات ہو رہی ہے اسپانسرشپس کی، آپ بیتیاں چل رہی ہیں تو اسپانسرشپ کی بات ہے۔ تو وہ ایک کتاب تو لکھ لی رود ہو کے، بٹوین ٹو برڈز آن دا میپ، پتہ نہیں کیسے یار دوستوں نے مدد کی اور وہ ہو گیا کام۔ اس کے بعد ایک مجھے گجرانوالے میں کمشنر تھے، بڑے کمال کے آدمی، ریٹائر ہوئے انہیں کئی سال ہو گئے ہیں، کامران رسول صاحب، انہوں نے مجھے کمیشن کیا گجرانوالے پہ ایک کتاب لکھنے کو۔ میں کہا جی میں نہیں لکھ سکتا، میں اتنے کم کرتا ہے گا، تو میں کتاب تو میرے لیے ناممکن ہے۔ کہتے ہیں تو کم چھڑ دو، کتنا نقصان ہوئے گا تہاڈا؟ تو میں نے کہا 30-40 ہزار روپے کا۔ تو انہوں نے 30 ہزار روپے مجھے دیے کہ یہ تم کتاب لکھ دو، اور وہاں پہ گجرانوالے میں ٹرانسپورٹ سب کچھ میرے حوالے تھا۔ تو وہ کتاب لکھی، پھر کچھ سال گزرتے گئے اور تھوڑا سا نام بن گیا۔ تو ایک دن 1994 میں مجھے ایک فون آیا ڈپٹی کمشنر چکوال کا، عظمت رانجھا ان کا نام ہے۔ تو اب میرا خیال ہے عظمت بھی اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ایک کانفرنس ہے جی، آپ بھی اس پہ آئیں، یہاں پہ ملوٹ جو مندر ہے، میں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں، اس کے اوپر ایک شو بھی کر چکا ہوں، لیکن یہ ایک تصویر آپ جاتے جاتے دیکھ لیجئے ملوٹ کے مندر کی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ادھر ایک کانفرنس ہے، اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ ملوٹ کی جو پہاڑی ہے وہ اپ لفٹ ہو رہی ہے اور وہ پھٹتی جا رہی ہے، تو ملوٹ ایک دن گر جائے گا، پتہ نہیں کب گرے گا۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ اچھا جی، اگر آپ مجھے ملوٹ بلا رہے ہیں تو میری ایک شرط ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا وہاں پہ ایک قلعہ ہے، سمرقند کہلاتا ہے، اس کے اوپر بھی میں ایک شو کر چکا ہوں۔ تو میں نے کہا میں نے سمرقند دیکھنا ہے، ایک مجھے گائیڈ چاہیے ہوگا اور کوئی گاڑی شاڑی جو مجھے وہاں تک لے جائے۔ کہنے لگے کہ ڈن ہے، آ جاؤ۔ تو خیر میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد سمرقند پہ جب میں نے ایک پیس لکھا جو تھوڑی سی میری ریسرچ تھی اس کے اوپر، تو مجھے پھر عظمت نے فون کیا ایک دن کہ انج نہ کریے کہ تسی چکوال تے ایک کتاب لکھ دیو۔ تو میں نے کہا کہ عظمت چکوال تے نہیں، میں تے سالٹ رینج اور پوٹھوہار پلیٹو دے اتنے ایک کتاب لکھنا چاہنا وا۔ تو کہنے لگے وہ تو بڑا بڑا پروجیکٹ ہے، تو چھوٹا تو شروع کریے نا۔ تو میں نے کہا اچھا چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو پھر وہی بات ہوئی، میں نے کہا کہ میں یہاں کا کام اپنا چھوڑ کے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں آ جاؤں۔ تو طے ہوا کہ مجھے 60,000 روپے کمیشن ملے گی وہ کتاب لکھنے کے لیے، اور 30,000 عظمت نے مجھے کہا کہ جی آپ آ کے جس دن آپ کام شروع کریں گے 30,000 آپ لے لیں، تو باقی آپ کو 2-4 مہینے میں جب آپ کہیں گے آپ کو ہم دے دیں گے۔ تو میں نے چکوال کے اوپر کام شروع کر دیا، اور اس دوران میں عظمت کی ہو گئی ٹرانسفر۔ تو جب عظمت نے فون کر کے مجھے کہا کہ میری تو ہو گئی ہے ٹرانسفر، میں گیا وہ باقی سے 30,000 تو ڈوب گئے۔ پھر کہ نہیں وہ جڑا آگے آ رہا ہے نا اس کا میں نام نہیں لوں گا، کیونکہ نہایت ہی کچھ چڑو قسم کا وہ افسر تھا۔ تو وہ انہوں میں دستا ہے وہ پیسے تواڈے مل جان گے۔ تو ویسے بھی میں اٹک جا رہے ہیں، نیبرنگ ڈسٹرکٹ تھی چکوال کا اٹک۔ تو خیر وہ میں نے کہا، اور وہ جو ٹرانسپورٹ وغیرہ مجھے کہ وہ بھی ملتی رہے گی، جتنا کام کرنا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو ایک دن پھر میں پہنچ گیا وہاں پہ دوبارہ، جو تھوڑا سا فیلڈ ورک رہ گیا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ میں نے عظمت کے ہوتے ہوئے میں چکوال میں سارا فیلڈ ورک کر لیا تھا، تو تھوڑا سا جو رہ گیا تھا اس کے لیے مجھے اس بندے نے کار دے دی۔ تو میں نے عظمت کو فون کیا وہاں سے کہ یار وہ پیسے ویسے اس کو کہو کہ کوئی ریلیز کرے۔ عظمت نے ظاہر ہے کیا ہوگا فون، کیونکہ مجھے کہا کہ تسی چلے جانا کل تے ہو جائے گا کام۔ تو میں چکوال میں ہی تھا، میں صبح پہنچا کوئی 10 بجے کے قریب اس کے گھر پہ۔ اس نے کہا مجھے، میں نے جب پوچھا کہ میں کہاں ہوں تو کہا گیا کہ گھر آنا۔ تو میں گھر پہ پہنچا، ڈی سی صاحب وہ رات والی جو شلوار قمیض تھی نا کڑے چوں کڈی ہوئی، اس میں آیا، سٹبل بڑی ہوئی، ان شیون، گندا سا آدمی۔ تو آئیں بائیں شائیں، وہ 30,000 روپے دیتے ہوئے موت پڑ رہی تھی۔
تو آئیں بائیں شائیں اس نے کی کہ وہ جی ہمارے پاس تو ایسا ہے ویسا ہے نہیں ہے فنڈ نہیں ہے فلاں. میں کہا جی بس گل مکا دیو. اور میں آ گیا اور یہ ختم ہو چکا تھا. عظمت کو میں نے کہا یار وہ تو منکر ہے پیسے دینے سے, تو میں آ کے آپ کے وہاں آ جاتا ہوں, تو اٹک میں کام شروع کرتے ہیں اور پھر ٹیکسلا میں اور یہ وہ. عظمت نے کہا ٹھیک ہے, پیسے میرے پاس شاید نہ ہوں دینے کو. میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں خود کچھ کرتا ہوں. تو کام تو ادھر شروع کر دیا. اب جتنے کوئی جو تھوڑی سی کمائی ہوتی تھی تو اس پہ سے ٹکٹ خرید کے ٹرین کا میں چلا جاتا تھا خیبر میل پہ, اٹک اترتا تھا اور عظمت کا ڈرائیور مجھے لے لیتا تھا. ریسٹ ہاؤس مل جاتی تھی, شام کو کھانا عظمت کے گھر پہ ہوا کرتا تھا. تو اس طرح سے نا کچھ تھوڑا کام کرنا شروع کیا. اور اب ظاہر ہے پیسے چاہیے ہوتے ہیں آپ کو ریسرچ کرنے کے لیے, فیلڈ ورک کرنے کے لیے. تو ان دنوں میں یہاں لاہور کا جو ہے لاہور کالج آف آرٹس اینڈ سائنسز, لکاس جسے کہتے ہیں, لکاس میں ایک بی بی تھی جن کا نام شلال رحیم جان تھا. شلالے کے ساتھ میں نے کوئی تھوڑا سا کام کیا ہوا تھا. اور وہ میں بتا دوں کہ وہ ہماری جو تھی نا کوئی مینٹل ایکویشن اس لیے تھی کہ شلالے کانوینٹ کی پڑھی ہوئی ہیں اور میں سینٹ اینتھنیز کا پڑھا ہوں, اور یہ وہ تھے کیا بردر سسٹر سکولز تھے اس زمانے میں, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں. تو شلالے سے ایک دن ایسی بات ہو رہی تھی تو کہنے لگی کہ کتنے پیسے تمہیں چاہیے. میں نے کہا 1,00,000 روپیہ ہو تو کام چل جائے گا. کہنے لگی میں تمہیں دلا دیتی ہوں ایک جگہ سے, لیکن کتاب کب تک آئے گی. میں نے کہا کتاب سال لگ جائے گا, زیادہ سے زیادہ 1.5 سال لگ جائے گا. اب یہ میرا خیال ہے 94 کے آخری دنوں کی بات ہے, 94 کی یا 95 چڑھ گیا ہوگا یہ, لیکن شروع کی بات یہ ہے. کہنے لگی ٹھیک ہے. مجھے انہوں نے طارق سہگل, یہ جو سہگل فیملی ہے رئیس لوگ ہیں, طارق سہگل کے وہاں بھیجا. طارق سہگل نے ہلکے سے کو 2-4 مجھ سے باتیں پوچھیں اور اس کے بعد ایک دستی 1,00,000 روپے کا چیک لکھ کے مجھے دے دیا. تو میں نے کہا جی یہ تو وارے نیارے ہو گئے. میں نے شکریہ ادا کیا, شلالے کو فون کر کے بتایا کہ بھائی مجھے پیسے مل گئے ہیں اور اب کام شروع. کہنے لگی اب کتاب لکھنا تمہارا کام ہے. ہمارے یہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے 2 نمبری ضرور کرنی ہے, کو فراڈ کرنا ہے, پیسے لے کے شوٹ لگا جاؤ. تو وہ میں نے کہا نہیں فکر نہ کرو, میرا کام ہی یہ ہے, مجھے اور کچھ آتا نہیں ہے, بلکہ فراڈ بھی کرنا نہیں آتا, تو میں یہی کام کروں گا. خیر جی, وہ جب کتاب کا فیلڈ ورک کے ساتھ ساتھ جو میں نے پڑھنا شروع کیا تو جتنا زیادہ میں پڑھتا جا رہا تھا اتنا زیادہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مجھے تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے, میں تو کتاب لکھنے کے قابل ہی نہیں ہوں. 95 گزر گیا, 96 گزر گیا, 97 گزر گیا, اور اب میں شلالے کو بھی نہ جا کے ملوں شرمندگی میں کہ وہ کہے گی کہ یار عجیب بدتمیز آدمی ہے, پیسے لے کے شوٹ ہو گیا. پھر ایک دن ایک جنازے پہ میں آ رہا تھا, شلالے جنازے افسوس والے گھر کی طرف جا رہی تھی, تو مجھے بڑے غصے سے, واضح چہرے کے اوپر غصہ تھا کہ واٹ ہیو یو ڈن اباؤٹ دا بک. تو میں نے کہا اٹس کمنگ, پلیز بیئر ود می, کہ دس از ویری ان بیکمنگ. یہ کیونکہ شلالے کا تو یہی خیال تھا, 3 سال ہو گئے, 1 سال کا کہا تھا, 3.5 سال گزر گئے, کتاب ندارد. تو مجھے تھوڑا سا نا بستی کی تھی میری شلالے نے کہ کوئی شرم آنی چاہیے. میں نے کہا پلیز تھوڑا سا کچھ اور. یہ تو اب میں کیا کہتا کہ میں جتنا زیادہ پڑھتا جا رہا ہوں مجھے اپنی جہالت کا اتنا زیادہ احساس ہوتا جا رہا ہے. خیر جی, وہ دن گزر گئے اور کرتے کرتے سن 2000 بلکہ 2001 کے اندر کتاب چھپ ہی گئی, دا سالٹ رینج اینڈ دا پوٹوہار پلیٹو. اور میں سمجھتا تھا کہ میں نے اچھا کام کیا, پتہ نہیں لوگ ہر کوئی اپنے کام کو تو اچھا ہی سمجھتا ہے, پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے تھے کہ اچھا ہے کہ نہیں ہے. بہرحال یہ کتاب پہلی بار, اگر آپ ٹیکسلا کے بارے میں, سالٹ رینج کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ایک کمپینڈیم کے اندر کچھ بہت سارا کچھ دینے کی کوشش کی ہے. اچھا, یہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان انڈیا کے اندر رائٹر جو ہے نا وہ کتابیں لکھ کے امیر نہیں ہوتا, خاص کر کے اگر وہ نان فکشن لکھ رہا ہے.
وہ ناولسٹ امیر ہو جاتے ہوں گے، وہاں یورپ میں تو ہو جاتے ہیں، میں جانتا ہوں ایک دو کو جو کہ کافی پاؤنڈز میں وہ لکھ پتی ہوں گے، کروڑ تو نہیں، لکھ پتی تو ضرور ہوں گے۔ اب ساڈے اتھے ایسی ہزار پتی نہیں ہوں کتاباں لکھ کے، 13-14 کتابیں لکھ دی ہیں، تو میں تو ہزار پتی بھی نہیں بنا ابھی تک۔ خیر وہ کیونکہ یہاں رائلٹی دینے کا رواج ذرا کم ہی ہے، آپ کو پھر شرمندگی سی بھی ہوتی ہے کہ پائے نا کوئی پیسے دے دیو، ری پرنٹ کیتی ہے، اگر آپ کو نہ پتہ چلے کہ ری پرنٹ ہوئی ہے کتاب آپ کی ایک نئی ایڈیشن، تو پبلشر نے کچھ نہیں چپیٹ وڑ جانی، انہیں کوئی گل نہیں کرنی کہ بھئی وہ پیسے بھی آ کے لے جاؤ۔ کبھی ہوتا تھا زمانہ ایک جس میں پیسے مل جایا کرتے تھے تھوڑے سے۔ اچھا تو یہ خیر وہ شلالے کو پتہ چل گیا، میں نے میرا خیال ہے ایک کاپی بھی بھیجی، تو وہ جو تھا کہ اس نے کتاب نہیں لکھنی وہ ختم ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد وقت گزرتا گیا، کتاب کے تو بڑے آئیڈیاز ابھی بھی ہیں ذہن میں آئیڈیاز، لیکن وہی ہے نا کہ پیسہ ویسا ہے نہیں، تو کتاب لکھنے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ناول تو ہے نہیں کہ میں نے گھر بیٹھ کے ہی کھرچنا شروع کر دینا ہے کاغذ کو اور ناول لکھا جائے گا۔ یہ جس طرح کی میں ٹریول رائٹنگ کرتا ہوں جس میں ہسٹوریکل کنٹینٹ ہوتا ہے، وہ بنا پیسے کے نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال وہ ایک دماغ میں فطور اور تھا کہ وہ بلتی لوگ پہلے زمانے میں بلتستان کے جو لوگ تھے وہ گلیشیئرز کے رستے مستاغ پاس کو پار کر کے اپنا سرفا لگو گلیشیئر میں اترتے تھے اور پھر پرے وہ کارغلک سے یارکند اور وہاں سے کاشغر جایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی میں نے ایک کتاب میں پڑھا، رابرٹ شاہ کی کتاب میں، کہ جب وہ 1870-72 میں وہاں پہ یارکند میں تھا تو اسے بلتی لوگ ملے، اس نے کہا یہاں پہ 600 گھر ہیں بلتی لوگوں کے۔ تو مجھے بڑا تھا کہ یار یہ کیسے جاتے ہیں، یہ رستہ اب یہ مفقود ہے، کئی سال سے، کوئی 100 سال ہو گئے بلکہ 150 سال وہ بند تھا۔ تو میں نے کہا کہ اس کو ایکسپلور کیا جائے۔ تو یہ کہیں 2001 یا 2 کی بات ہے، مجھے اب یہ بالکل نہیں یاد کہ وہ ان صاحب سے میں ملا کیسے۔ ان کا نام رضوان ممتاز تھا اور پتہ نہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن لاہور میں کام کر رہا تھا، نوجوان، میرے سے عمر میں کچھ سال چھوٹا ہوگا۔ اور دوسرا اس کا جو کھاتا تھا وہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ تھا۔ تو اس کے ساتھ میں نے ایسی ہلکی سی بات کی، کیونکہ ان دنوں میں پی ٹی وی کے لیے ایک ڈاکیومنٹری بھی بناتا تھا۔ میں نے رضوان کو کہا کہ یار یہ NCHD والے جو ہیں جہاں پہ تم کام کرتے ہو وہ فنڈنگ کرتے ہیں اس قسم کے کام کی؟ تو رضوان نے کہا کہ ہاں وہ ہم بالکل، یہ تو کہ کتنے پیسے چاہیے ہوں گے کہ یہ اس قسم کی ایکسپیڈیشن کرنے کے؟ تو میرا کوئی حساب میں نے لگایا ہوا تھا، میں نے کہا کچھ 6-7 لاکھ روپے کی ضرورت پڑے گی۔ تو کہنے لگا تو بالکل۔ وہ مجھے ایک دن اسلام آباد بلایا رضوان نے، اور وہاں مجھے اشرف نسیم یا نسیم اشرف ان کا نام تھا، وہ NCHD نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے ہیڈ تھے، ان سے مجھے ملایا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو بڑا کام آپ کر رہے ہیں، تو بالکل یہ آپ ہم سینکشن کر دیتے ہیں، ابھی ان کو چیک دے کے بھیجنا بھئی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں سر، 1 سیکنڈ ٹھہر جائیں، ابھی چیک نہ دیں، کیونکہ پہلے ہمیں چائنیز ایمبیسی سے جا کے اجازت لینی ہوگی، وہاں بارڈر انڈیفائنڈ ہے۔ جیسے ہی ہم مستاغ پاس سے اترتے ہیں، پتہ نہیں ہم چائنا میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم سرفا لگو گلیشیئر کی ٹو پہ پہنچتے ہیں تو بہرحال چائنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ ان سے اجازت لینی ہوگی، ریگولر بارڈر کراسنگ ہے، ایسے ہی ہم نیچے اتریں اگلے چینے بیٹھے ہونوں سانوں گولیاں مار دیں۔ تو میں نے کہا کہ جناب وہ اجازت ایک لے لیں ہم۔ پھر میرے ساتھ اس کام کے اندر ایک اپنے پروفیسر ہیں اکنامکس کے پشاور کے، ناصر خان، وہ شامل تھے۔ میں نے لی اپوائنٹمنٹ چائنیز ایمبیسڈر سے۔ ناصر خان کو میں نے کہا آپ بھی آ جائیں اس پشاور سے ادھر اسلام آباد، تو ہم اکٹھے جائیں گے۔ تو ہم چائنیز ایمبیسڈر کے پاس پہنچ گئے، یہ پتہ نہیں 2003 کی بات ہوگی شاید۔ وہ چائنیز ایمبیسڈر صاحب جو تھے وہ بڑی پٹاخے کی اردو بولتے تھے، مرزا غالب کے شعر پڑھ کے سنا دیتے تھے آپ کو۔ اور ان کے ساتھ ایک نا وہ گوک نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بالکل ISI کا گوک،
وہ چائنیز ISI کا کھڑپیچ قسم کے، جیسے ساڈا کنڈیرنا چوہا نہیں ہوندا، ہیج ہاگ کی طرح کے اس کے بال تھے، کالے سیاہ، اور شکل سے بھی وہ جیسے کارٹون کامکس کے اندر چینے بنائے ہوتے ہیں اس طرح کی اس کی شکل تھی۔ یہ اردو میں بات کر رہے تھے سفیر صاحب ہمارے ساتھ، اور پھر انہوں نے چائنیز میں کچھ اس بندے کو کہا اور دونوں کھلا کے ہنس پڑے۔ میں نے باہر نکل کے ناصر خان کو کہا، میں نے کہا سفیر صاحب نے اسے کہا تھا کہ یہ سالے ہمیں چڈو سمجھتے ہیں، یہ وہاں جا کے بم پھٹانے جا رہے ہیں، وہ رستہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے وہاں پہ اپنے دہشت گردوں کو انفلٹریٹ کرانا ہے، ہمیں چڈو سمجھ رہے ہیں، ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ساری بات جو تھی نا وہ باقی کی وہ انگریزی میں ہوئی، اور آخر میں ہمیں بڑا کمنٹ کرنے کے بعد سفیر صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ وہاں سے ایک انڈیلینیٹڈ بارڈر کراسنگ سے پار ہو جائیں، آپ یہاں جو مرضی کریں، اس کے بعد آپ چین جا کے جو مرضی کریں اس کی ہم آپ کو پوری اجازت دیں گے، ویزا لے کے آپ جائیں۔ تو خیر دل برداشتہ ہو گئے، باہر نکلے۔ میں نے ناصر خان کو کہا، میں نے کہا بھائی جان یہ کام نہیں ہو سکتا، میرا خیال ہے کرو کری چلیے، بس سو جائیں، اب اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر میں نے جا کے رضوان کو کہا، میں نے کہا یار وہ نہیں ہو سکتا، اور پیسے ویسے اب کیا کرنے ہیں۔ تو یہ بھی غنیمت ہے کہ میں نے پہلے چیک نہیں لے لیا تھا، کیونکہ یہاں پہ یہ جو ماؤنٹن واکرز کا ایک چھوٹا سا سرکل ہے وہ بہت ہی ٹاکسک ہے پاکستان میں۔ ماؤنٹینئرز کو تو میں زیادہ باہر سے ہی جانتا ہوں، اندر تو میں گھسا نہیں کیونکہ میں کوئی ماؤنٹینئر تو ہوں نہیں یہ، لیکن ماؤنٹن واکرز جو ہے نا وہ بہت ٹاکسک ہیں۔ تو وہ کیتی ہے نہیں میں کیتی ہے والا ادھر بہت وہ ہے، اور پھر ایک دوسرے کو کی ٹانگ کھینچنے کا بڑا۔ تو کیونکہ اگر میں وہ پیسے لے لیتا تو یہاں تو بڑے بڑے کاریگر بیٹھے تھے، انہوں نے میرا وہ گت بنانی تھی کہ لو جی پیسے کھا گیا، ہاں ہاں اخباروں میں آنا تھا۔ اور میں نے پیسے نہیں لیے، پھر بھی لاہور میں ایک بندہ ہے جو شاید کلرک ہے یا چپڑاسی ہے ادھر سیکریٹریٹ میں، وہ کوئی تھوڑی سی ماؤنٹن واکنگ بھی کرتا ہے، تو اس نے میرے بارے میں پھر بھی اڑا دی کہ پیسے کھا گیا ہوں میں۔ خیر وہ 2-3 سال گزر گئے اسی طرح۔ ہمارے ایک بہت ہی پرانے دوست ہیں، نام ہے جاوید اختر، یعنی میرے خیال ہے جس سال میں نے کمیشن لیا تھا فوج میں اسی سال جاوید اختر نے سول سروسز اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہو کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کی تھی۔ تو ہماری تب کی دوستی ہے، وہ ہمارا ایک پورا گروپ تھا لاہور کے اندر، تو اس میں جاوید اختر بھی تھا، ہم جاوید کو JD کہتے تھے، تو ہیں بلکہ ابھی بھی۔ تو ایک دن 2005 میں مارچ کی بات ہے، مجھے JD کا فون آیا۔ JD اس زمانے میں وہ شارٹ کٹ والا پرائم منسٹر فٹ ہوا تھا اس گھٹیا سے آدمی مشرف کے ساتھ، شارٹ کٹ عزیز۔ تو JD اس کا پرنسپل انفارمیشن آفیسر یا کیا کوئی اس قسم کی چیز تھی۔ JD کا ایک دن فون آیا، کہتا یار تین پتہ ہے میں کتنے ہے گا؟ میں کہ ہاں میں جاندا تو ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਆ۔ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ؟ تو میں کہا یار میرا کوئی کام ہی نہیں ہے گا، میں کی کام کہنا ہے؟ کہنا نہیں کوئی سوچ، کوئی کام کوئی کڈال ہے کوئی کام۔ میں نے کہا اچھا سوچدا۔ تو یہ وہ دن ہے کہ میرے پاس ویسے کرنے کو کام بہت تھا، میں بہت کام دن رات میرے پاس، میں کچھ اداروں کے لیے کام کرتا تھا تو یا فیلڈ میں ہوتا تھا یا میں اپنے کمپیوٹر کے آگے بیٹھا ہوتا تھا۔ تو مجھے وہ نہ ہوا سپٹمبر میں، یعنی کچھ 6 مہینے گزر گئے، ایک دم مجھے فطور آیا کہ یار وہ جو مستاق پاس والی ایکسپیڈیشن تھی اگر میں پوری نہیں ایسے کر سکتا تو کیوں نہ میں یہاں سے ادھر جاؤں، پاس تک کراس نہ کریں، پرلی طرف نہ اتریں چائنیز سائیڈ پہ، اور پھر چائنا کا ویزا لے کے میں ادھر سے اس طرف سے باقی پورا حصہ کر لوں۔ اچھا یہ سوچنے کے بعد بھی نا مجھے کچھ مہینے لگ گئے کہ میں یہ JD سے بات کروں کہ نا۔ ایک دن جنوری کے دن ہوں گے میرا خیال ہے، 2006 آ گیا تھا، میں نے JD کو فون کیا،
کہ یار ایک پلان ہے گا میرے کو کم ہے تو پیسے ذرا زیادہ نے. کنے پیسے نے؟ میں کہا 1 ملین. کیونکہ پہلے اگر 6-7 لاکھ روپے تھے, کچھ سال 4-5 سال گزر گئے تھے, تو میں نے کہا کہ تقریباً اتنے کو حساب لگایا تو اتنے کا ہی تھا. بیچ میں ریسرچ بھی بلڈ ان کی ہوئی تھی جو واپس آ کے برطانیہ جا کے رائل جیوگرافیکل سوسائٹی میں کرنی تھی. تو میں نے کہا کہ وہ یہ اتنے بنتے ہیں. کہتا یار لکھ کے نا پروپوزل ذرا میں بھیج دے. تو میں نے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر وہ پوری پروپوزل لکھی, اور وہ میں نے اس کے نیچے میں نے, اس زمانے میں پتہ نہیں ہم ای میل اتنی کیوں نہیں استعمال کرتے تھے, 2006 کی بات ہے, چل رہی تھی ای میل, لیکن میں نے کہا سرکاری کھاتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو میں نے نیچے فیکس نمبر ایک دے دیا. میرے بہن کے گھر میں میرے بہنوئی نے ایک فیکس بھی لگائی ہوئی تھی, کیونکہ ان کا کام اس طرح کا تھا, انہیں چاہیے ہوتی تھی. میں نے وہ نمبر فیکس کا دے دیا. جس دن میں نے وہ بھیجی ہے, آپ یقین کیجئے کہ اگلے دن مجھے ایک بلکہ اسی شام مجھے ایک ہینڈ ریٹن, میرے بہنوئی نے کہا کہ یار ایک فیکس آئی ہے, کوئی صاحب ہیں جلیل عباس صاحب ان کا نام ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمہارے کون سے تم نے 1 ملین روپے مانگے تھے جو انہوں نے سینکشن کر دیے. میں نے کہا ہیں اتنی جلدی؟ خیر وہ میں جا کے فیکس لے کے آیا تو سید جلیل عباس صاحب جو کہ سیکرٹری کلچر تھے, انہوں نے ان کے ہاتھ کی ہے, میرے پاس ابھی بھی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے فائلوں میں, وہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی فیکس تھی کہ آئی ایم ویل اویئر ود یور ورک, اور کچھ تعریفیں لکھی ہوئی تھیں تھوڑی سی, اور پھر میرے اندر بڑا مطلب ہے انہیں کانفیڈنس تھا کہ میں یہ کر لوں گا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے یہ 1 ملین سینکشن کر دی ہیں, تو تم جب چاہے آ کے چیک لے جاؤ. میں تو جب چاہے آ کے لے جاؤ. میں نے اگلے دن وہ جو نمبر تھا اس پہ میں نے فون کیا اور میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا سر میں آج کل ہی آ جاؤں. انہوں نے فیکس میں ایک لکھا تھا کہ میں کمشنر رہا ہوں گجرانوالے میں, اور میں نے تمہاری گجرانوالے والی کتاب بھی دیکھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا اچھا چلو شکر ہے کہ کوئی افسر ہمیں بھی جانتا ہے. تو خیر میں گیا تو جلیل عباس صاحب بڑے پرتپاک طریقے سے ملے, اور مجھے انہوں نے وہ دستی وہ اپنے بندے کو بلایا, یہ بھی نہیں کہ مجھے کسی کے حوالے کر دیا کہ اس کو چیک دو, اور انہوں نے کہا جی 1 لاکھ روپیہ پہلے اتھے رکھو پھر 10 لاکھ کا چیک ملے گا, جیسے ہمارے یہاں روایت ہے ہر جگہ کمیشن. تو وہ انہوں نے کہا کہ لاؤ بھائی وہ چیک لے کے آؤ, وہ جو میں نے سائن کیا, اور وہ 1 ملین کا وہ جو چیک تھا وہ آ گیا. تو میں نے وہ جا کے ایکسپیڈیشن کر لی, اور اس ایکسپیڈیشن کا نتیجہ جو تھی وہ کتاب دی ایپریکاٹ روڈ ٹو یارکند. اور میں واقعی جب میں یہ کہانی میں سنا چکا ہوں یہاں پہ, اور یہ جب میں وہاں پہنچا تھا یارکند میں, تو وہاں واقعی بلتیوں کا ایک محلہ ہے, اور میں ان لوگوں سے ملا, اور وہاں پہ ایک صاحب ایسے تھے جو اردو بھی جانتے تھے, تو بڑا صحیح رہا. پھر اس کتاب کا چونکہ یہ پتہ نہیں کامیاب تھی یا نہیں تھی, یہ تو آج تک ہمارے پبلشر نے نہیں بتایا, تو میں نے پھر اس کو اردو میں بھی ترجمہ کر دیا, شاہراہ خوبانی کے مسافر. اور میں نے اسی اپنے چینل پہ اس کی داستان سنائی ہوئی ہے, تو میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں کس طرح سے اسپانسرشپس ملتی ہیں. یہ گانے وانے والوں کو تو خوب مل جاتی ہیں, پوک اسٹوڈیو, ڈھوک اسٹوڈیو کو, اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہاں تو خوب پیسہ مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی انٹلیکچوئل کام کرنا ہے, کوئی ریسرچ کا کام کرنا ہے, تو اس میں ہر ایک آپ سے کہتا ہے کہ نہیں جی اتنی کتابیں چھپ گئی ہیں, تو تسی چھاپ کے کیڑا تیر چلا لو گے. تو میں نے کہا کہ جو کچھ اچھے لوگوں نے کچھ اچھے کام کیے, جس میں کچھ دوست تھے جاوید اختر جیسے, اور کچھ بڑے افسر لوگ تھے جلیل عباس صاحب جیسے یا عظمت رانجھا جیسے, میں نے کہا ان کو, اور پھر اپنے طارق سہگل اور شلال رحیم جان, یہ ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ یہ داستان بھی آپ کو سنا دی جائے.